امت سوئی ہوئی ہے میدان بدر کے اندر، جو نسل ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، آپ عریش کے اندر اب جاگ رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس ناز اور اس فخر اور اس انداز کی دعا کبھی نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکے گا۔ جس ناز اور جس نخرے اور جس پیار سے، ٹھیک ہے نا، انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رو رو کر التجائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور بات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار اپنے لیے دعا کر رہے تھے، نہیں، امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ سرکار خود دعا مانگتے ہیں، کبھی کچھ گہے نازنینی گہے دل ربائی، سفر میں حضر میں حنین و بدر میں۔ کبھی سرکار رو رو کر التجائیں کرتے ہیں، اور کبھی انداز کیا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ میدان بدر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دعا کیسے کی، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ سفر میں حضر میں حنین و بدر میں، سبھی کار احمد ہیں کار خدائی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا، محبوب کا کرنا رب کا کرنا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق زار محبوب کے بنا چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ پریشانی کے عالم میں سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ یاد رکھیے میں اور آپ یہ دعا کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، ساری کائنات مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، ساری کی ساری مخلوق اب مل کر اللہ تعالیٰ کی معاذاللہ نافرمانی کرے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں دعا کیا کی، عرض کی مولا کریم میرے یہ ہیں جو میں ساتھ لے آیا ہوں، یہ میرے پیارے ہیں جو میں ساتھ لے آیا ہوں، بس میرے پاس یہی جمع پونجی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا کریم اگر یہ دنیا میں نہ رہے تو مولا میں تجھے کہتا ہوں پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا دعا کا انداز ہے، سرکار یوں اٹھتے ہیں، دعا کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ کرتے ہیں تو سر کے اوپر جو چادر ہے وہ سرکتی ہے تو کندھوں پہ آتی ہے، کندھوں سے جب نیچے گرنے لگتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور ساتھ چادر اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کفا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کافی ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کافی ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ التجائیں کرتے رہے، پھر وہ وقت آیا، رات کا وہ کیسا پہر ہوگا، اللہ ہمیں بھی وہ رات دیکھنی نصیب کرے، اللہ میدان بدر کے اندر وہ منظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر دیکھتا ہی 1000 فرشتوں کی رات اتر آئی، پھر فرمایا 3000 فرشتے اتر آئے، فرمایا 5000 آ گئے، محبوب بار بار التجائیں کرتے رہے، رب تعالیٰ فرشتے اتار رہا، پیارے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ گئے نا، اب باری ہماری، اب تو نے کہا کلہم یطلبون، راضی کرنا چاہتا ہوں، بس تو راضی ہو جا، پریشان نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، کہاں مسجد موجود ہے، اس مسجد میں نماز پڑھی ہے جا کے، کیا منظر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دن ہوا، جمعہ والا دن تھا، میدان بدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، صفیں درست فرما رہے ہیں، سرکار صفیں بنوا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صفوں میں کھڑے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ ذرا بڑا ہوا تھا، وہ تھوڑے سے آگے کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی لگائی، فرمایا استوی یا سواد،
اے سواد ذرا سیدھا ہو کے کھڑا ہو۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ عشق اور محبت کی وہ مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت سواد میدان جنگ میں کھڑے، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے میں آ کر اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگتا۔ باپ کی کہیں لڑائی ہوئی ہو اور بیٹا ہے کہ ابا پہلے میرے پیسے دینا بعد سے دیکھنا ہے، نا 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 نا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ مجھے قصاص دیجئے، بدلہ دیجئے، آپ دنیا میں رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ عادل ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میرے پیٹ پہ چھڑی لگی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہوں گی، سواد کیسی بات کرتے ہو؟ صحابہ کے تو کارنامے ہی عجیب تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے کافروں نے کینچیوں سے آپ کی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کھال کاٹ ڈالی، پھر سولی پہ چڑھانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تو چاہتا تو یہ ہوگا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد عربی، عشق کہتا ہے کہ بس آپ فوراً بولے خبردار، کسی نے یہ بات کی میری اتنی تکلیفوں کے بدلے تم کہتے ہو مجھے چھوڑ دیا جائے اور سرکار کو اتنی تکلیفیں دی جائے، نہ تم مجھے اتنی تکلیفیں نہ دو، اس کے بدلے میں محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد بدلہ لے لے۔ سواد کو چھڑی دے دی گئی، صحابہ رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد بدلہ لے۔ عرض کی حضور میرا پیٹ ننگا تھا، اب اپنے شکم اتھر سے کپڑا ہٹائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم اتھر سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ دوڑے اور دوڑ کے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اتھر کو چومنے لگے، اپنے رخسار ملنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بدلہ نہیں لینا؟ عرض کی حضور کون کم بخت ہے جو بدلہ لینے کو تیار ہوگا؟ آپ سے بدلہ میں لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سامنے نظر آ رہی، میں جان دینے کو تیار کھڑا ہوں، موت بالکل سامنے ہے، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے میں محبوب کے جسم سے چھو جاؤں، میرا جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان بچھایا، آپ نے فرمایا کہ دسترخوان میلا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دسترخوان پکڑا اور تندور میں پھینک دیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، تندور میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ دسترخوان تندور سے نکالا اور بالکل صاف شفاف لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا انس یہ کیا چکر ہے، دسترخوان جلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے اور سرکار نے ہاتھ صاف کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے تھے، محبوب پاک علیہ السلام کے جب سے ہاتھ لگے ہیں دسترخوان جلتا ہی نہیں۔ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں اسے آگ نہیں جلاتی۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اتھر سے اپنا شکم اتھر، اپنا سر جو ہے، اپنا چہرہ وہ ملا اور سبق دیا کہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ محبوب کے جسم سے جسم چھو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ نکلے، پھر ادھر سے نکلے، جنگ شروع ہوئی، جنگ چلتی رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ کو جنت بانٹ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اتنی بڑی ہے، جنت اتنی بڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے لڑے، زخمی ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے لائے۔ عرض کی حضور میں شہید نہیں ہوا، میں جنت سے رہ گیا، یہاں جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جنت تیرے مقدر ہو گئی، انعام ملے گا، نشان حیدر ملے گا، جب کوئی ملے گا تب ملے گا، لیکن آمینہ کے لال اسی وقت مہر لگاتے ہیں۔ فرمایا تو جنتی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے سرکار کے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے اطمینان سے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اتنی بڑی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اچھا یہ مل جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ملے گی۔ یہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں وہی پھینکی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔
ایسا جذبہ بھی کبھی ملے گا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے جس کی بنا پر وہ جنگ جیتی گئی۔ پھر ایسا بھی ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس چل کے آئے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ بچے جو چل کے آئے اور پوچھا چچا جان آپ نے ابو جہل کو دیکھا؟ انہوں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا۔ ابو جہل کو دیکھا؟ اور اسلام کی خاطر اپنے مسلمانوں کو قتل کرنے والوں، خدا را ہوش میں آؤ، پلٹ آؤ۔ کفار کو مارنا الگ بات ہے، کافروں سے پیار ہے، کافروں سے یاریاں ہیں، مرتے ہیں تو صرف مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں پیارے عبد الرحمن نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھ کے بتایا کہ وہ جو گھوڑے پہ سوار ہے نا وہ ہے۔ تو یہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے گئے، معوذ اور معاذ دونوں سگے بھائی، کروڑوں سلام ہے اس ماں پر جس کے یہ دونوں بیٹے تھے۔ یار اس میں تو ہمت چاہیے نا۔ تو حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کے ابو جہل کو گرایا اور قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، بازو زخمی ہوا تو وہ لڑک رہا تھا ساتھ ساتھ، انہوں نے مرم پٹی نہیں کروائی۔ عشق کا انداز کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے بازو رکھا اور کھینچ دیا، بازو اتار کے پھینک دیا کہ لڑائی میں آر بنتا ہے، محبوب کے نام پر ہم نے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور تو درمیان میں آڑ بنتا ہے، بازو اتار کے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میری نظر پڑی تو ابو جہل مر رہا تھا، سانس سکڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہاں سنا؟ اس نے کہا کوئی افسوس نہیں ہے، افسوس صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی سردار نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو اس طرح توڑا کہ کسی جلیل القدر صحابی نے نہیں بلکہ دو بچوں نے اس کو قتل کیا، واصل جہنم کیا اور انعام پا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے اور قریش مکہ تھے، یہ کافر جو مارے گئے، ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا، 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ 3 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہاں سناؤ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے، تم سے جو وعدہ ہوا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ مار پڑتی ہے کہ نہیں؟ جہنم ملی کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو مردے ہیں، سنتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، بس فرق اتنا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے، لمحہ لمحہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آدھی رات گزر گئی، سرکار سوئے نہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرما رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قیدی بن کے آئے ہیں ان قیدیوں کے اندر میرے چچا عباس بھی ہیں، میرے چچا عباس بھی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اتنا پیار ہونا چاہیے۔ میرے چچا عباس بھی ہیں، ان میں ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو تھوڑی دیر بعد سرکار نے پوچھا چچا عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ صحابی نے عرض کی حضور ہم نے اس کی مشقیں کم کر دی، جو رسیاں باندھی ہوئی تھیں وہ ڈھیلی کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، پھر سب کی ڈھیلی کرو، پھر سب کی ڈھیلی کر دی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ان کو لے کر تو جو قیدی بنے تھے ان قیدیوں کو چھوڑنے، چونکہ مسلمان بہت غریب تھے تو ان کو حکم ہوا کہ 4 ہزار درہم دے دو اور تمہیں آزادی مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے درہم ادا کیے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا کیسی بات کرتے ہو، مکے سے چلتے وقت تو نے میری چچی ام الفضل کو
جو سونا دیا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں جان گیا کہ واقعی اللہ کے آخری رسول ہے۔ جو غیب جانتا ہے وہی تو اللہ کا رسول ہے، تو میں پہچان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربی، یار اسلام نے کیا کیا منظر دکھائے۔ ابو العاص بن ربی یہ بھی کفار کی طرف سے آئے تھے اور یہ بھی قیدی بن گئے، قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ سرکار نے فرمایا 4000 درہم دے دے، تیری بھی جان چھوٹ جائے گا تو۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی لخت جگر کو، کیونکہ اس وقت مسلمان اور کافر کے لیے یہ کوئی تمیز نہیں تھی شادی کے حوالے سے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ایک ہار بھیجا، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا۔ جب فدیے پیش کیے گئے وہ ہار جب سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ سنن نسائی شریف کی ایک روایت مجھے یاد آئی، قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ، ان کی عورتیں بچے قابو آ گئے تو وہ چھڑانے کے لیے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے جو میرا خاندان ہے اس خاندان کی تو میں ضمانت لیتا ہوں، ان کے ہاں جو قیدی بن گئے ہیں، جو غلام بن گئے وہ تو میں آزاد کروا دوں گا، لیکن سب کے لیے تو نہیں نہ کہہ سکتا۔ تم نے ایسا کرنا ہے، سنو، تم نے ایسا کرنا ہے جب میں زور کی نماز پڑھ لوں تو زور کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور تم نے کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے؟ وہ نعرہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو بتایا، آج وہی نعرہ ہمارا مقدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے نستعین برسول اللہ، نستعین برسول اللہ، نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں۔ المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، یہ روایت نہ ہو ذمہ داری میری ہے، سنن نسائی شریف کی روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے کہنا ہے نستعین برسول اللہ، ہم اپنی عورتوں بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو پھر صحابہ کرام کے سامنے میں بول دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میرے اور میرے قبیلے والوں کے جتنے غلام ہیں وہ آزاد ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ چھوڑ رہے ہیں آپ ہمیں کیوں بھولے؟ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ حکم دیں کیا نہیں کریں گے ہم؟ سارے آزاد کر دیے، سارے آزاد کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ سارے ہی چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ سے شادی جب کی نا، ایک بی بی سے جب شادی کی وہ ام المومنین بنی، تو صحابہ نے ان کے سارے رشتہ دار آزاد کر دیے کہ سرکار کے سسرالی ہوں اور ہم ان کو قید میں رکھیں۔ یہ صحابہ کی کتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت ہی کے کرشمے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر یہ تم چاہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم بھی آپ کے، ہار بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیے جو چاہیے کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کر دیا، حضرت ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر یہ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان سے فرمایا کہ تم نے مکے جا کے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹی کو بھیج دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے تو مدینے میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی تو ان کا مال اسباب جو ہے وہ قبضے میں کر لیا گیا
और ये छुपते छुपाते ढूंढते ढूंढते हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के दरवाजे पे पहुँचे और हज़रत ज़ैनब से आगे कहा, शोहर थे, ये कहा कि मुसलमान मेरे दर पे हैं तो आप मुझे पनाह दे दीजिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था, सरकार ने फरमाया कि यहाँ तो अमरीकी कुत्ते जो हैं वो तो ये भी नहीं सोचते कि हमारा साथी कौन है और हमारा बेगाना कौन है। जब उनके सामने कोई आए जो रगड़ देंगे सारे ही, ठीक है, और फिर सबक देते हैं इंसाफ का। वो हमें बताते हैं कि इंसाफ क्या होता है, वो हमें बताते हैं अदल क्या होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुसावात कायम की थी कि अदना से अदना मुसलमान अगर किसी को पनाह दे देगा तो वो तमाम की तरफ से पनाह होगी, कोई मसला ही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लम की बेटी ने आवाज़ दी, मस्जिद नबी में सरकार बैठे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जान मैंने अबुल आस को पनाह दी। फिर अबुल आस पे पाबंदी उठ गई। अब अबुल आस को कोई छुपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पनाह मिल गई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम पेश किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं कलमा पढ़ना। फिर चले गए, मक्के पहुँचे। मक्के पहुँच के मक्के वालों को बुलाया, भाई जिस जिसका माल था वो सारा ले लो। सब ने मुबारकबादें आके दी। कईयों ने मुसलमान की बदखुइयाँ की कि मुसलमान ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला ने वो सारा माल उनको वापस कर दिया। वापस करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, किसी का कोई माल रह तो नहीं गया? उन्होंने बोला नहीं। फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब सुनो, मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल है। मैं गवाही देता हूँ। अबुल आस अब क्यों? उन्होंने कहा मैं वहीं करता तो तुम समझते शायद माल खाना था इसलिए। और फिर इनको मकाम ऐसा मिला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बेटी को हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उठाकर सरकार नमाज पढ़ा करते थे। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रुतबा बड़ा है, कमाल रुतबा है, लेकिन सोचिए ना, सरकार सजदे में जाते हैं, वो कंधों पे आके बैठते हैं, मगर ये ऐसी नवासी है सरकार उठा के खुद नमाज पढ़ते हैं। सरकार रुकू व सुजूद करते हैं, बिठा देते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर उठा लेते हैं। और इसी महीने कि इन्हीं दिनों के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको जिब्रील सलाम कहते हैं, जिब्रील जिनको सलाम कहते हैं, जिनके बारे में देखें हमारा बाप जाके रिश्ता देखता है, हमारी अम्मी जाके रिश्ता देखती है, बहन भाई जाके रिश्ता देखते हैं, अजीज़ व अकारिब जाके रिश्ता देखते हैं, रिश्ता देख के फिर शादी तय होती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार ने फरमाया जिब्रील ने मुझे तस्वीर ला के दिखाई, और वो तस्वीर कहाँ पे थी? जिब्रील की हथेली पे तस्वीर छपी हुई थी। आके अर्ज़ की हुजूर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आपका दिल गमगीन है। अल्लाह ताला फरमाता है हमने आसमानों में इसके साथ आपकी शादी कर दी। जिनकी शादी आसमानों पे रब ताला ने फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके हाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो वही उतरती, जिनके हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, जिनके हाँ फिर सरकार दो आलम वसल्लम आराम फरमा है, ये इन्हीं का हुजरा था। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए, और इन्हीं का हुजरा है जिसकी ज़ियारत को सुबह शाम 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते आते हैं। ये इन्हीं का हुजरा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुलाम पूरी कायनात के अंदर जहाँ कहीं बसते हैं कहते हैं गुंबद खदरा की ज़ियारत करनी है, सुनहरी जालियों की ज़ियारत करनी है। वो जो सुनहरी जालियाँ जहाँ लगी है वो इन्हीं का हुजरा है। ये तमाम मोमिनों की माँ हैं। अल्लाह ताला बरात का ऐलान करना चाहे, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी तो रब ताला ने बेटे से फरमाया बेटा, ये हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो बेटा है ये बेटा गवाही देगा। हैं हजरत मरियम पर तोहमत लगे तो बेटा गवाही देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगे तो जुलेखा के अहले खाना में से बच्चा गवाही देगा। जुरैज पर तोहमत लगे वो जो जिना का बच्चा है वो गवाही देगा। दुनिया के जिस जिस फर्द पर जो जो तोहमत लगी अल्लाह के प्यारे पर, अल्लाह ताला ने उसकी गवाही का एहतमाम किया। लेकिन अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उम्मुल मोमिनीन है, वो रुतबा रखने वाली बीवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा है कि इनके ऊपर
پر جب تہمت لگی تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب کوئی بچہ گواہی نہیں دے گا بلکہ کائنات کا خالق اور مالک خود گواہی دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی، قرآن اتارا ان کی براعت کے لیے، قرآن اتارا گیا۔ یہاں کسی کو ایس ایچ او بری و ذمہ کر دے نا، بری کر دے، عدالت بری کر دے، دنیا کی عدالت بری کر دے، وہ خوش ہوتا ہے، میں بری ہو گیا ہوں، باعزت بری ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شان بھی عطا فرمائی، کمال بھی عطا فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے لگے۔ کتنی پیاری سنت ہے، مسواک کرنے لگے تو مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی، مسواک چبائی نہیں جا رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دیجئے۔ آپ نے مسواک پکڑی اور خود چبائی۔ آمنہ کے لال نے پھر دھونے بھی نہیں دی، اسی طرح چبائی، سرکار نے اسی طرح مسواک استعمال فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت بھی بڑی تھی اور سرکار ان کو پیار بھی بڑا کرتے تھے۔ ان کا نام نک نیم، جس طرح ہم بولتے ہیں نا نک نیم رکھا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ، پیار سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی، محبوب خدا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی ہماری امی جان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپس میں شکر رنجی ہوئی کوئی بات پہ، ظاہر میاں بیوی میں ہوتا نا، تو پریشانی ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر ذرا گھر آئیے گا ذرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اس کی یا رسول اللہ حکم۔ سرکار نے فرمایا ہمارا آپس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تو تصفیہ کروائیے۔ کیا بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا جی بتائیے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سرکار نے فرمایا عائشہ تم پہلے بتاؤ گی یا میں؟ دیکھو یہ محبت ہے، تم پہلے بتاؤ گی یا میں؟ اللہ اللہ اللہ۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان ایک دفعہ سے اتنا ہی نکلا، آپ پہلے بتائیں لیکن سچی سچی بتائیے گا۔ یہ جملہ ایک مطلب عام طور پر بولا جاتا ہے، سچی سچی۔ اتنی بات کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زور سے تھپڑ مارا اپنے لخت جگر کو، اور قیامت تک کے باپوں کو سبق دیا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں طلاقیں، لاکھوں، یہ ایک باپ کی ناک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لاکھوں طلاقیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اندر بھائی کی غیرت جو کسی کام کی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خدا را اپنی غیرت کو سنبھال کے رکھیے، اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا گھر بسائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زور سے تھپڑ مارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے آگے آئے، فرمایا ابو بکر کیا کرتے ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے خون نظر آنے لگا، اتنی زور سے تماچا مارا۔ عائشہ تم نے بات کیسے کی؟ کیا سرکار کبھی جھوٹ بولتے؟ کیا محبوب نے کبھی غلط بات کہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو باہر تشریف فرماتے گھر آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ باتیں ہیں، ویسے اپنے ماں باپ کی کوئی بات باہر نہیں بتاتا، لیکن وہ ہماری امی جان ہے، ان کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو تمسخر یا مذاق کے انداز میں مت لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ کوئی کھانے کو کوئی چیز؟ تو نوادر القیوبی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا جہاں رات گزاری تھی وہاں کھانا تناول فرما لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ واپس چلے جائیے، مسجد میں نہیں حجرے میں جائیے اپنے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بندی سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ میاں بیوی کی محبت کیسی ہوئی؟ میری بندی سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتی کیا ہے؟ مولا اگر تو ناراض ہو تو تیرے محبوب کا وسیلہ دیا جائے۔
اب ناراض ہی محبوب ہو تو وسیلہ کس کا دیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا التجا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ نے محبوب کو آرڈر فرمایا، سرکار واپس آئے، واپس آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اماں جی ہمارا کام اتنا ہی تھا،